بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں جو ہم نے حکایات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں جو حکایت آج میں پیش کروں گی اس کا نام ہے سحر عشق۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر اعجاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے اعجاز قدر خود بشناس، اے اعجاز اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی، پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازا ہو کر اپنی اصل کو بھول نہ جانا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر دیکھتے ہیں، ان کا روزانہ اس کوٹری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسرے امراء و وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اعجاز نے کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر نہیں جانے دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس بند کمرے میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جواہر چرا کر اس میں رکھتا ہو، اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ اعجاز کی وفاداری اور پکبازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسے گندم نما جو فروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھسے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے برتن، گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹری کا چپا اور گوشہ چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، اعجاز بہت چالاک ہے، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور پھاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹری کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہر اینٹ سے لاہور کی آواز آنے لگی۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کے گمراہیوں اور بےہودگیوں کا ثبوت وہ گڑے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرایا تھا۔ اس بیہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہو گیا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے ہوئے اور چہروں پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے، اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم اعجاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے، اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کی ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے ہیں۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا۔ یہ معاملہ اعجاز کی ثواب دید پر ہے، کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو، گہرے گھاؤ اسی نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے اعجاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تو اس امتحان میں سرخرو نکلا، یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے۔ اعجاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی تجھی کو ہی زیبا ہے، جب آفتاب اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ، تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بھید سے ہمیں بھی آگاہ کر، تجھے ان پرانے کپڑوں میں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو، انہیں کو کوٹری میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے، اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟
یہ کیا جنون اور حماقت ہے، یہ تو نہایت ادنا قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ زیجا میر، موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پرغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ ناظرین، اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے، انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا نخواستہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کی اسی حکایت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میری ویڈیوز لائک کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجیے گا، تاکہ میں اس نئے کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔